بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کا کبوتر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مسند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا اور ہاتھوں نے اس کے کام چھوڑ دیے۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈرتا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر کی۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جایا کرتا۔ ایک دن یہودی نے اپنے کام میں مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو وہاں پر ایک کبوتر تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ اس لڑکی کے دائیں آنکھ میں پڑا۔ جیسے ہی وہ خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑا تو اس کو دکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ خون کا قطرہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس لڑکی کی فوراً بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کا سر انور جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کیا گیا۔ یزیدی فوج حضرت سیدنا امام حسین اور صحابہ کرام کے جسم کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین کا جسم پڑا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے زمین پر اترا۔ اس کبوتر نے دوسرے پرندوں سے کہا کہ قیامت آ گئی ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ آل محمد کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینے کی طرف اڑا۔ کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔
اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ آپ کے نواسے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی کبوتر اسی درخت پر آ کر بیٹھا تھا جہاں وہ یہودی بیمار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ایک قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں بھی گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر گرے اور حضرت سیدنا امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئیں اور اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری لگی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی تھی کہ یہودی اس باغ کے قریب آیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی، اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہو؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر گئے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تمہیں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا اور تم کس طرح چلنے پھرنے لگی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کو سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا جسم کس کے خون سے تر ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں اتنی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے؟ اللہ پاک نے کبوتر کو بھی گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ نواسے رسول امام حسین کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی۔ میری اس میں باپ بیٹی کو شفا ملی ہے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس یہودی نے بہت سے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب بھی وہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تو یہودی ان کو اپنا قصہ ضرور سنایا کرتا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے ناصر۔ السلام علیکم۔